موضوع الدرس في قصة سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام وما فيها من العبر والحكم، سورة المائدة، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين۔ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمین۔ اب ان آیات مبارکہ میں حواریون یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص صحابی تھے، انہوں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے کہا کہ حل یستطیع، کیا آپ یہ استطاعت رکھتے ہیں کہ اپنے رب سے سوال کریں کہ ہم پر آسمان سے ہی خوان نعمت جو ہے، رزق جو ہے وہ اترے؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے ان کو بڑا سمجھایا کہ اللہ سے ڈرو، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ کی رضا پہ راضی رہو، اپنی طرف سے فرمائشی معجزات نہ طلب کیا کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو بالکل نیک نیتی سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت سے ہمارے لیے یہ نعمت اتار دی تو باعث خوشی ہوگا، ہمارے لیے یادگار ہوگی، اور آپ کی نبوت و رسالت کی ایک بہت بڑی حصی اور واضح نشانی بھی ہوگی۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگی کہ یا اللہ انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمانوں سے ہمارے لیے خوان نعمت اتاریں،
اور یہ آپ کی ہم پر ایک بہت بڑا احسان بھی ہوگا، نعمت بھی ہوگی، رزق بھی ہوگا، اور سب سے بہتر رزق دینے والے تو آپ ہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم انی منزل علیکم، ہم اتار سکتے ہیں، قادر ہیں اس بات پہ، لیکن اس معجزے کے بعد، دیکھنے کے بعد اگر کسی نے کفر کیا تو پھر میں ایسا عذاب دوں گا کہ ایسا عذاب اور کسی کو نہیں ملا ہوگا۔ تو ایک بات تو اب سمجھنے والی یہ سمجھیں کہ سارے قرآن پاک میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے واقعے کو اللہ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، یعنی 4 پیغمبر ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں بڑی تفصیل سے کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کئی صورتوں میں ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے ان کو جنت میں رکھا، اللہ نے مسجد الملائکہ بنایا، اللہ نے ان کی بائیں پسلی سے ان کی بیوی پیدا، یعنی بڑی تفصیل۔ پھر زمین میں آئے، اولاد ہوئی، نسل ہوئی، پھر اولاد کے اندر اختلاف پیدا ہوئے، اور وجہ اختلاف ایک عورت تھی، اور سب سے پہلا قتل جو ہے وہ اولاد آدم میں سے قابیل نے کیا، اور عورت کے لیے قتل ہوا۔ یعنی بڑی تفصیل۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مبارک جو ہے وہ بھی بڑا مفصل ہے قرآن میں، اور کئی صورتوں میں ہے۔ کہ ابراہیم علیہ السلام کا والد سے مناظرہ ہوا، وقت کے بادشاہ سے مناظرہ ہوا، اور بت پرستوں سے بھی مناظرہ ہوا، اور سورج پرستوں اور ستارہ پرستوں سے بھی مقابلہ ہوا۔ بڑی تفصیل سے اللہ نے واقعہ بیان فرمایا۔ پھر ان کو آگ میں ڈالا گیا، آگ کیسے ٹھنڈی ہوئی، پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی بیوی اور بچے کو جا کے کعبۃ اللہ کے پاس چھوڑ دیں، چھوڑ دیا۔ پھر حکم دیا کہ میرے نام پہ اپنا بیٹا ذبح کر، یعنی بڑی تفصیل ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے ایک ایک پہلو سے اللہ نے حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان کیا۔ اسی طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی بڑی تفصیل سے بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جب وقت آیا، ان کی والدہ کیسے گھبرائیں، اللہ نے کیسے حکم دیا کہ جب ولادت ہو جائے بچے کو ایک لکڑی کے صندوق بنا کے رکھیں اور دریا میں چھوڑ دیں۔ اور پھر ہوا، بیوی صاحبہ نے ان کو باقاعدہ صندوق میں رکھا اور دریا میں اللہ کے حکم سے ڈال دیا، اور پھر دریا سے نہروں میں اور نہروں سے چلتا 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 حتیٰ کہ فرعون کے گھر میں جو جھیل بنی تھی، سوئمنگ پول بنا، اس میں آ گئی صندوق۔ پھر صندوق پکڑی گئی، موسیٰ علیہ السلام کو نکالا گیا، پھر فرعون کے گھر میں پرورش، تفصیل سے قصہ۔ موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے، باہر سیر کے لیے نکلے تو ایک آدمی نے فریاد کی کہ جی یہ مجھے مارتا ہے۔ وہ قبطی تھا، وہ فرعون کی قوم کا تھا، اور فریاد کرنے والا جو ہے اسرائیلی تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا۔ اور یہ کہتا ہے کہ بادشاہ اور حکمرانوں کی قومیں جو ہیں دوسری قوموں پہ ہمیشہ ظلم کرتی ہیں، یہ تاریخ ہے۔
فوقته موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا، وہ بندہ مر گیا۔ تو اب یہ دیکھیں یہ سارا تفصیل سے واقعہ ہے۔ پھر ایک آدمی آیا مصر سے اور اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام مہربانی کر کے اس ملک سے نکل جاؤ، میں ان کی مجلس کا رکن ہوں لیکن مجھے تمہارے ساتھ ہمدردی ہے۔ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج، وہ مشورہ کر رہے ہیں تمہیں پکڑ کے سزائے موت دینے کا، تم نے ان کا بندہ مار دیا ہے، نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہیں صحیح مشورہ دے رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، مدین پہنچ گئے، شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، ان کی بیٹی سے شادی ہو گئی، 10 سال وہاں بکریاں چلاتے رہے، واپس آئے، آگ دیکھی اور چلے تلاش کرنے کے لیے، اللہ نے نبوت عطا فرما دی۔ یعنی بڑی تفصیل سے بات۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا کوئی پہلو نہیں جس کو اللہ نے قرآن میں بیان نہیں کیا ہے۔ بچپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، فرعون سے مقابلہ بھی ہے، کامیابی بھی ہے، اعلاء توحید بھی ہے، دشمنوں کی ہلاکت بھی ہے، قوم کی نجات بھی ہے، بیت المقدس میں جہاد کا حکم بھی ہے، قوم کا انکار بھی ہے، وادی تیوں ایک ایک پہلو اللہ نے بیان کیا۔ اسی طرح یہ 3 پیغمبر، چوتھے پیغمبر حضرت عیسیٰ ابن مریم، جن کا بھی اللہ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ آپ کی نانی سے قصہ شروع فرمایا، یعنی آپ کی والدہ سے نہیں، کہ آپ کی نانی جو ہے امرأۃ عمران، وہ منت مانگتی ہیں کہ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، جو میرے پیٹ میں ہے میں تیرے راستے پہ آزاد کروں گی۔ وہاں سے بچی پیدا ہوئی، اس کا نام مریم رکھا گیا، حضرت زکریا نے اس کی پرورش فرمائی، مریم جوان ہوئی، پھر جبریل آئے، پھر مریم حاملہ ہوئی، پھر عیسیٰ، یعنی کوئی پہلو نہیں جو ذکر نہ کیا ہو۔ پھر قوم نے کیسے ستایا کہ ایک قوم دشمن بن گئی، قتل پہ آمادہ ہو گئی، اور ایک قوم جو تھی بعض نے خدا کا بیٹا بنا دیا اور بعض نے خود خدا بنا دیا اور بعض نے 3 میں سے 1 بنا دیا۔ یعنی سارے قرآن میں حضور پاک کی ولادت کا ذکر نہیں ہے۔ بھائی سب سے افضل امام الانبیاء سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین حضور کی ذات ہے، اور قرآن اللہ کے نبی پہ اترا ہے، ان کی ولادت کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ قرآن نے کوئی بیان نہیں فرمایا کہ حضور کی پیدائش کیسے ہوئی۔ بعض جو واقعات ہمیں ملتے ہیں وہ بھی احادیث مبارک میں، اور وہ بھی احادیث مبارک جو حضور کی نبوت سے پہلے کے واقعات ہیں، یعنی حضور ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے۔ تو آخر کیا وجہ ہے، اس پہ غور کریں کہ ان پیغمبروں کا ذکر تو اللہ نے اتنی تفصیل سے کیا ہے اور حضور کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو نا، ابھی عیسیٰ علیہ السلام کا آپ واقعہ پڑھ رہے ہیں، کتنی تفصیل ہے، لیکن حضور کی ولادت کے بارے میں تو قطعی طور پہ قرآن میں ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ صرف حضرت ابراہیم کی دعا ہے کہ اللہ اس قوم میں ایک نبی پیدا فرماؤ، تو دعا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے میں ہمیشہ درخواست کرتا ہوں کہ قرآن کو خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کریں۔
رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس کو غنیمت سمجھو، کوئی ترجمے والا قرآن شریف لے لو، لیکن کسی صحیح عالم کا ترجمہ ہو، کیونکہ ترجمے تو بہت ہو گئے ہیں نا، قادیانیوں نے بھی ترجمہ کیا ہے۔ سب سے پہلے انگریزی میں قادیانی کا جو سب سے بڑا خلیفہ تھا، پھر جو لاہوری بنے، اس نے کیا ہے۔ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر تو ابو الفضل فہری سب سے بڑے شیعہ جو تھے کٹر، انہوں نے بھی لکھی ہے۔ ترجمہ ہے قرآن تو مقبول شیعہ نے بھی لکھا ہے، تفسیر تو سر سید نے بھی لکھی ہے، تفسیر تو علامہ مشرقی نے بھی لکھی ہے، تفسیر تو ابراہیم جیلانی برق نے بھی لکھی ہے، جس نے حدیث کا انکار کر دیا۔ وہ تو ہم گنوائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے، کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں قرآن کی تفسیریں لکھی اور گمراہ ہو گئے، ذلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ اس لیے کسی مستند عالم کا ترجمہ جو ہے یا تفسیر جو ہے وہ لے لیں، اور رمضان المبارک میں کم از کم اللہ کے قرآن کو 1 گھنٹہ تو دیں۔ 24 گھنٹے اپنا کام کرو، مزدوری ہے، تجارت ہے، ملازمت ہے، بالکل کریں، صرف 1 گھنٹہ علیحدہ بیٹھ جائیں اور ایک ایک آیت کو آرام سے ٹھہر کے پڑھیں، اور پھر اس کی تفسیر جو ہے اس کو کم از کم بھی 3 دفعہ پڑھیں، اور جہاں سمجھ نہ آئے وہاں نشان لگا دیں، کسی عالم سے جا کے سمجھ لیں گے جی یہ جگہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ اس سے بڑے وظیفے کی تمہیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، جب اللہ سے براہ راست بندہ کلام کر رہا ہو تو پھر باقی کیا رہ گیا۔ اسی لیے بڑے بڑے تابعین، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین، اللہ ان کے قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ فرماتے رہے بھی ہمارا تو جب جی کرتا ہے نا کہ اللہ میاں سے باتیں کریں، ہم قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ سے بات ہو رہی ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، جب ہم پڑھ رہے ہیں تو اللہ سے بات کر رہے ہیں، اور جب دل کرتا ہے حضور سے بات کریں، حدیث شریف پڑھنی شروع کر دیتے ہیں، وہ حضور کی کلام ہے۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، اور قرآن کی برکت سے اللہ تیری ساری مشکلات حل کر دے گا، کیونکہ قرآن جو ہے وہ ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے، ذکر بھی ہے، تذکرہ بھی ہے، ذکر بھی ہے، تو قرآن میں ہر وہ چیز ہے جو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں۔ صرف 1 گھنٹہ، زیادہ بالکل نہیں، 1 گھنٹہ، لیکن اسی 1 گھنٹے میں بالکل الگ تھلگ بیٹھ جاؤ، دور دوستوں سے نہیں، ساتھ کسی کے ساتھ نہ بیٹھیں، علیحدہ بیٹھ کے قرآن شریف شروع کر دیں، پہلے اس کو 3 دفعہ پڑھیں، پھر تفسیر ترجمہ پڑھیں، پھر تفسیر پڑھیں، اور اس کو بار بار پڑھیں۔ ایک دفعہ پڑھنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور پھر دیکھیں کہ چند دنوں کے اندر تمہیں قرآن سے ایک لگاؤ ہو جائے گا، دل لگ جائے گا اللہ کے کلام سے۔ اور اس لیے میں عرض کر رہا ہوں نا کہ وجہ کیا ہے، اس کی 2 وجہ ہیں کہ اللہ نے حضور کی ذکر نہیں کیا ہے اور باقی انبیاء کا کیا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ دیے جلائے جاتے ہیں، چراغ روشن کیے جاتے ہیں، لیکن جب سورج آ جائے تو کچھ روشن کرنے کی ضرورت
رہتی نہیں. نہ جب سورج سامنے کھڑا ہو تو پھر بتلانے کی ضرورت ہے کہ جناب سورج ہے. دیے بتلانے کی ضرورت تو ہوتی ہے کہ جی اس میں مٹی کا تیل ہے, اس میں سرسوں کا تیل ہے, یہ جناب انرجی سے وقت لگا ہوا ہے, یہ جناب یو ایس پی ایس پہ چل رہا ہے, یہ جنریٹر سے چل رہا ہے, یہ بجلی لائن آ گئی, جی بجلی آ گئی اس سے چل رہا ہے. لیکن سورج کے لیے تو کبھی نہیں پوچھا آپ نے کہ کون سے گریڈ اسٹیشن سے چل رہا ہے. سورج ہے. اسی لیے اللہ نے نبی کا نام سے یہ بھی کہا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. تو جب سورج آتا ہے نا جی تو سب دیے بجھ جاتے ہیں. اچھا جل بھی رہے ہوں, موجود بھی ہوں, تو اب ان کی کوئی طاقت نہیں رہتی, ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. تو اس لیے اپنا المناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے کیا پیارا جملہ لکھا تھا, سب نبی آئے جانے کے لیے, محمد مصطفیٰ آئے چھا جانے کے لیے. سب آئے چلے گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تمام انبیاء کا دین اور ان کی قوتیں اور معجزات اور علامات اور آیات گھٹتے گئے, میرے مدنی کے چڑھتے گئے. آج 1400 سال بھی گزر گئے ہیں. ہم چیلنج کرتے ہیں کہ ہے کوئی مائی کا لال تورات کا حافظ بن کے مصلی پڑھا کے کھڑا ہو جائے کہ تورات مجھے یاد ہے, انجیل مجھے یاد ہے. ہندو کوئی کھڑا ہو جائے کہ مجھے وید یاد ہے. کوئی سکھ کھڑا ہو جائے گا جی مجھے گرنتھ یاد ہے. نکالے پوری دنیا میں ایک بندہ تو نکالے نا. بڑے بڑے جینیس لوگ ان کے پاس نکلے ہیں جی, جنہوں نے جغرافیے بدل ڈالے, تاریخ بدل ڈالی, نئی نئی ایجاد کر کے دنیا کو اور عالم کو حیران کر ڈالا ہے. لیکن ایک آدمی پیدا کریں جو حافظ تورات ہو. اور ہماری کسی بستی میں بھی چلے جاؤ, شہروں میں, وہاں بھی آپ کو انشاءاللہ 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال کے بچے ہاتھ باندھے ہوئے معصوم, جن کو کھڑا ہونا بھی نہیں آتا, قرآن یاد سنا رہے. حالانکہ کعبے سے ادھر وہ کھڑے ہوتے ہیں, کبھی ادھر کھڑے ہوتے بچے ہیں بیچارے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا, لیکن قرآن یاد ہے. تو ایک وجہ تو یہ تھی کہ سرکار دو عالم کی ولادت اور آپ کا جو مقام تھا, جو عظمت تھی, اس کے لیے تو تمام دنیا کے بڑے بڑے جو ساحر تھے, نجومی تھے, کاہن تھے, راہب تھے, غاروں میں بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے تھے کہ وہ چاند کب چڑھے گا. اسی لیے جب حضور پیدا ہوئے ہیں نا تو سب سے بڑا ان کا کاہن تھا جو پہاڑ کی چوٹی پہ رہتا, کبھی نیچے نہیں آتا تھا, وہی اس کے معتقد جو ہے ہر چیز پہنچا دیتے تھے, وہ نہیں آتا تھا نیچے. جس رات آمنہ کا لال سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اکبر, جس رات آپ پیدا ہوئے ہیں, صبح کی نماز کے بعد, یعنی وہ کاہن, وہ راہب جو کبھی نہیں آیا تھا 50 سال سے نیچے, مکے کی گلیوں میں پھر رہا ہے پاگلوں کی طرح, پوچھے ہر روزہ مولود اللہ, آج رات کو بچہ پیدا ہوا ہے. کسی نے کہا بھی عبد المطلب کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے. وہ جانتا تھا عبد المطلب مکے کا سردار ہے, اس وقت ان کی سرداری تھی, رئیس وہ تھے. وہ آیا عبد المطلب کے پاس تو کہنے لگا کہ کوئی بچہ پیدا ہوا ہے. اس نے کہا ہاں میرا بچہ پیدا ہوا ہے. اس نے کہا عبد المطلب سیدھی بات کرو, آپ کا بچہ نہیں ہے وہ. اور نے کہا کیا کہہ رہے ہو, میرے بیٹے کا جو بیٹا ہے عبداللہ کا بیٹا, یوں بات کرو نا.
کہ وہ عبداللہ کا بیٹا ہے، تمہارا بیٹا نہیں ہے. اور کہا عبد المطلب مجھے اگر مہربانی کرو تو ان کا چہرہ مبارک جو ہے ایک دفعہ زیارت تو کروا دو. عبد المطلب کہا ٹھیک ہے. آئے، لے آئے، گلی پہ کھڑا کیا اور حضور کو ہاتھوں پہ اٹھا کے لے آئے. جب آپ نے چہرے پہ نظر پڑی نہ تو بش کھا کے گر گیا. کہنے لگا وہ نبی جو ہاضح الامہ، اس امت کا آج نبی پیدا ہو گیا. تو ان کے ذکر کی ضرورت ہی نہیں تھی نا، جس کا ذکر ہر جگہ ہو، تورات میں بھی ہو، انجیل میں بھی ہو، زبور میں بھی ہو، حتیٰ کہ ہندوؤں کے جو وید ہیں نا جی، ان میں بھی حضور کی ولادت جو ہے لکھی ہوئی ہے، نام بھی لکھا ہوا ہے. اور جو سکھوں کی کتابیں ان میں بھی لکھا ہوا ہے، چونکہ گرو نانک جو ہے وہ تو مکہ مدینہ بھی آئے تھے. تو ایک دو وجہ یہ تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ حضور کو ان قوموں کا مقابلہ کرنا تھا کہ ایک دفعہ مشرکین کا مقابلہ مکے میں، یہود کا مقابلہ مدینے میں، نصارہ کا مقابلہ نجران میں. تو یہ قومیں آپ کے مقابلے پہ تھیں، آپ کی زندگی میں موجود تھیں. تو اور سب دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں. تو اللہ کے پیغمبر نے ابراہیم علیہ السلام کی جب سارا واقعات بیان کیا، ان کی تو آنکھیں کھل گئی کہ ابھی ہم تو ابراہیم کا نام لیتے ہیں اور تو کچھ نہیں جانتے. اور اللہ نے رد کیا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. اللہ نے اعلان کر دیا، اور بدبختو ابراہیم یہودی نہیں تھا، وہ نصرانی نہیں تھا، وہ مشرک نہیں تھا کہ تم اس کے گھر کے مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہو. وہ تو پکا مومن تھا جس نے توحید کے لیے اپنے آپ کو آگ میں جلا ڈالا. وہ بت توڑنے والا تھا، تم بت بنانے والے ہو. تم ابراہیم کے ساتھ کیسی بات کرتے ہو؟ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے یہودیت کی بھی نفی کی، نصرانیت کی بھی نفی کی، مکے کے مشرکین کی بھی کمر ٹوٹ گئی. اور جب حضور مکہ مدینہ منورہ میں آئے تو اب وہاں یہودیت کا زور تھا. یہودیت کے بڑے بڑے قبائل وہاں آباد تھے. وہاں بنی قریظہ تھے، بنو قینقاع تھے، بنو نذیر تھے، اور اقتصادی طور پر ان کا کنٹرول تھا. اور مدینہ منورہ کے اوس اور خزرج جو اصل قبائل تھے ان کی آپس میں جنگیں اور لڑائیاں تھیں، اور یہودیوں نے اپنی دولت سے دونوں کو خریدا ہوا تھا، لڑاتے تھے جیسے آج کر رہے. اس وقت بھی پورے عالم انسانیت میں جہاں بھی فتنہ ہے، قتل ہے، خون ریزی ہے، عصمت دری ہے، جو عذاب ہے، کہیں بھوک ہے، کہیں افلاس ہے، اور کہیں کروڑوں اربوں کے ایک رات میں جوئے کھیلے جاتے ہیں، ان سب کے پیچھے گیم کھیلنے والا ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ یہودی ہے. اور مولوی خوش ہے کہ میں کافروں کو مار رہا ہوں. یہ نہیں پتا کہ تلوار کس کی ہے، میرے ہاتھ میں تلوار پکڑائی کس نے ہے. جتنی سازشیں ہیں ابھی دیکھ رہے ہیں، اس ملک کے خلاف سازش ہے. یہ جتنے فتنے ہیں ان سب کے پیچھے کون ہے؟ یہودی. اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ ابتدائی آفرینس سے ایسے ہوتا چلا آ رہا ہے.
بخت نصر نے کس کے ساتھ حملہ کیا تھا؟ کون تھے؟ اسی طرح ساری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اور پھر حضور کے پیدا ہونے کے بعد سے لے کر آج تک سب جو ہے، خوارج دیکھ لیں، شیعہ دیکھ لیں، معتزلہ دیکھ لیں، قدریہ دیکھ لیں، جہمیہ دیکھ لیں، کرامیہ دیکھ لیں، مشب، سب کے پیچھے یہودی ہے۔ عبداللہ ابن سبا دیکھ لیں، حسن ابن سبا دیکھ لیں، فرقہ باطنیہ دیکھ لیں، دنیا میں جنت بنا کے حوریں چھوڑنے والی قوم دیکھ لیں، اپنے دشمنوں کو زہر سے، تیروں سے مروانے والی قوم دیکھ لیں، اور دنیا کے اندر حشیشین جو تھے، اور دنیا کے اندر سب سے بدترین قسم کا نشہ بنانے والے کون؟ سب یہود تھے۔ فرق اتنا ہے کہ جو کچھ زیادہ پاگل ہو گیا وہ کوکین اور ہیروئن استعمال کر لیتا ہے، جو میرے تیرے جیسا مولوی ہے بمسی تو وہ بھی پی لیتا ہے۔ کسی نے کہا اچھا نہیں ہے، بمسی کلر والی ہوتی ہے، یہ نہیں ہو سفید وائٹ ہو، 7 اپ پی لیتا ہے، بچ رہا ہے بیچارہ کلر سے۔ یہ جتنا بیوریجز ہے نا، جتنی دنیا میں پانی بک رہا ہے، پانی بکتا ہے نا، اس کے پیچھے کون ہے؟ یہودی ہے۔ جتنی دنیا میں ٹریولر چیک چلتے ہیں، ان کے پیچھے کون ہے؟ یہودی ہے۔ جتنی دنیا میں اے ٹی ایم لگے ہوئے ہیں اور اے ٹی ایم کارڈ لگا کے آپ پیسے نکال رہے ہیں، ان سب کے پیچھے کون ہے؟ یہودی ہے۔ جتنا لاٹری ہے، ریس ہے، جتنی جوئے کی گیمز ہیں، اقسام ہیں، ان سب کے پیچھے یہودی ہے۔ یہ جو حاجی یا مسافر آتے ہیں نا ٹریول چیک بنا کے، اس مد میں یہودیوں کو ہر سال کم سے کم 3 ارب 4 ارب ڈالر کا فائدہ ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ کوئی حاجی بیچارہ ان پڑھ ہے، ٹریول چیک تو اس کو بیٹوں نے بنوا کے دے دیے کہ ابا پیسے ضائع نہ ہوں، لیکن گر گئے، وہ کہاں جائے گا رپورٹ کرنے؟ اس کو پتہ ہی نہیں رپورٹ کیسے کی جاتی ہے، گم ہو گئے۔ کوئی حاجی مر گیا، ساتھی کوئی نہیں تھا، گئے۔ یہی جو گم شدہ کٹھے ہوتے ہیں نا، ارب ڈالر بن جاتے ہیں، اور وہ یہودیوں کو جاتا ہے، اور وہ بھی ایسی سمجھدار قوم ہے کہ یہ مفت کی کمائی ہے، لہذا وہ اسلام کے خلاف لگاتے ہیں، ان پیسوں کو اسلام کے خلاف خرچ کرتے ہیں۔ کہیں این جی اوز بنا دی، کہیں اسپتال بنا دی، کہیں نرسری اسکول بنا دیے، کہیں اپنا عیسائیوں کے مشنری اسکول بنا دیے۔ ماشاء اللہ جی ترقی ہو رہی ہے نا ہمارے ملک میں۔ ہندو کہتا ہے میرا بھجن پڑھو، یہ کہتے ہیں جو ہمارا ترانہ پڑھو، اور ایسے ترتیب سے تیرے اندر وہ داخل ہوئے ہیں۔ اچھا اسکاؤٹ بنا دیے ہیں کہ جناب ساری دنیا میں جہاں کوئی حادثہ اسکاؤٹ پہنچتا ہے مدد کرنے کے لیے، اور ان کا سلام 3 انگلیوں سے ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ عقیدہ تسلیس ہے کہ عیسائی 3 کو خدا مانتا ہے نا، وہ تم سے وہی سلام کروا رہا ہے۔ 4 سے کیوں نہیں کرتے ہو؟ 4تھی انگلی ٹوٹی ہوئی ہے تمہاری۔ اور حضور نے ساری زندگی پگڑی مبارک باندھی ہے، انہوں نے پگڑی تمہارے پی این کے سر پہ رکھی ہے، صاحب کے سر پہ نہیں ہے، پی این کے سر پہ ہے، سیکورٹی گارڈ کے سر پہ ہے۔ اور حضور نے ٹوپی پہنی ہے، انہوں نے ٹوپی کوک پہ رکھی ہے، شیف پہ رکھی ہے، جو کچن میں کھڑے ہو کے کھانا پکاتا ہے تاکہ حضوری سنت کی توہین ہو۔ ہم مسلمان ہیں، مست ہیں ماشاءاللہ۔ رمضان شریف میں بھی انشاءاللہ یہ فکر نہیں کریں گے گوشت اندر کا ہے کہ باہر کا ہے، حلال ہے یا حرام ہے، ذبح کا ہے یا جھٹکے کا ہے، کھاؤ بس مزے کرو۔ اب انہوں نے کہا کہ کچھ مولوی چاکلیٹ نہیں کھاتے، انہوں نے کھجور پہ چڑھا دی، اب تو تمہارا باپ بھی کھائے گا نا۔ پیک بھی کرنی، خوبصورت پیکنگ ہوگی، ہاتھ بھی نہ لگے، خراب بھی نہ ہو، اور اندر کھجور ہے، اوپر چاکلیٹ لگا دیا۔
یہ بڑی گہری سازشیں ہیں، فتنے ہیں، تم نہیں سمجھ سکو گے۔ انا للہ و انا الیہ۔ تو اب حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں کو ایک ایک بات پہ چیلنج کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے، یہ واقعہ ہے، یہ واقعہ ہے، فرعون سے کیسے مقابلہ ہوا، جادوگروں سے کیسے مقابلہ ہوا، اور آپ نے یوم السبت کی کیسے پابندی لگائی، پھر بیت المقدس میں جانے کا کیسے حکم ہوا، پھر من و سلوہ کیسے اترا۔ تو اب یہودی اندر سے تو کام گیا ہے کہ اللہ کا نبی سچ کہہ رہا ہے، پتہ ان کو کیسے پتہ ہے؟ تو اس لیے ان انبیاء کا ذکر جو ہے بار بار آیا ہے تاکہ ان قوموں سے حضور نے مقابلہ کرنا تھا اور ان قوموں کو حضور نے جواب دینی تھی۔ تو اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو ایسی کتاب دی کہ جس نے سب کا ناطقہ بند کر دیا، عقیدے کے طور پر بھی بند کر دیا، احکام کے طور پر بھی بند کر دیا، اور معلومات کے طور پہ بھی بند کر دیا، امثال کے طور پہ بھی بند کر دیا، قصص کے طور پہ بھی بند کر دیا۔ ہر لحاظ سے اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب انہ یعلو ولا یعلی، میرے مدنی کا شان بڑھتا گیا اور حضور کا معجزہ بھی قیامت تک چمکتا گیا۔ واللہ اعلم۔ جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے عمرہ عطا یہ نفلی عبادت ہے، اور نفلی عبادت میں صرف بعض علماء کا اختلاف ہے کہ ایک تو ہے نا کہ مالی طور پہ صدقہ کر دیں، اس میں تو سب متفق ہیں، لیکن جو بدنی عبادت ہے بعض علماء اجازت دیتے ہیں اور بعض نہیں دیتے ہیں۔ اس کا بہتر حل یہ ہے کہ تم اپنے لیے طواف کرو، اس میں تو کوئی شک نہیں نا کہ وہ جائز ہے، اپنے لیے عمرہ کرو، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ جب کر لو تو کہو اللہ اگر تیری دربار میں قبول ہے تو اس کا ثواب فلاں کو عطا کرو۔ اور حج بدل تو ویسے ہی ہو سکتا ہے، اور بعض علماء نے یہی استدلال کیا کہ اگر حج بدل ہو سکتا ہے تو حج میں تو طواف بھی آئے گا، صفا بھی، اس کا معنی عمرہ بھی ہو سکتا ہے۔ جو لوگ اپنے ہاتھ سے اپنی شہوت کو ضائع کرتے ہیں یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے، اور قیامت والے دن ان کے ہاتھوں کو حاملہ کیا جائے گا تاکہ ساری دنیا دیکھ لے کہ اس بدبخت نے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں برباد کی ہے۔ کہتے جی کہ میری رقم جو ہے وہ الفلاح اسلامی بینک میں ہے اور وہ میری زکوٰۃ جو ہے یہ رمضان میں کاٹ دیں گے، ٹھیک ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ الفلاح ہے، البرکہ ہے، میزان ہے، اسلامی بینک ہے، یہ اسلامی اصولوں کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ ابھی ان میں کوئی غلطیاں 10-20% ہیں، لیکن 80% تو اسلام پہ چل پڑے ہیں نا۔ اگر ہم ان کو انکریج کریں گے تو یہ بند ہو جائیں گے، پھر یہودی بینکوں میں جائیں گے۔ ان کی مدد کریں، وہ ٹھیک کر رہے ہیں، جتنا زکوٰۃ وہ کاٹ لیں، تم اپنی زکوٰۃ کا حساب کرو، میں نے دینی ہے 1 لاکھ، انہوں نے 80,000 کاٹ، 20,000 خود ادا کر دو۔ میں حرم میں کام کر رہا ہوں تو کیا میں اعتکاف بیٹھ سکتا ہوں؟ میرا بھائی بات ہے ڈپٹی کی، اگر تمہیں ڈپٹی سے اجازت مل سکتی ہے تو پھر بیٹھ جاؤ، کیونکہ جب اعتکاف بیٹھ گئے پھر آپ کام تو نہیں کر سکتے نا، آپ تو اللہ کے دروازے پہ آگے بیٹھ گئے ذکر اللہ کے لیے۔ اس کا بہتر حال یہ ہے کہ جب بھی حرم میں آؤ نا نیت کر لیا کرو اعتکاف کی، سارا مہینہ کر، جب بھی آؤ کہ یا اللہ جتنی دیر میں حرم میں ہوں میرا اعتکاف ہے، تو انشاءاللہ آپ کو ان کے اعتکاف سے بھی زیادہ وقت مل جائے گا۔ وہ 9 یا 10 دن رہیں گے، تم تو پورا مہینہ بیٹھو گے نا۔ قسمت تقدیر بالکل ہر چیز اللہ لکھ چکے ہیں، ہمارا ایمان ہے۔
بلوچستان کے علاقے میں، کچھی کے علاقے میں قحط کا شکار ہے، بارشیں نہیں ہوتی، اللہ رحمت فرمائے، دعا کریں اللہ تعالی ان کی قحط سالی کو دور کریں۔ اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانطین، اللہم سقیا رحمت ولا سقیا عذاب۔ بالکل دعائیں کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہوگی۔ اور وہاں کے لوگوں سے بھی کہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کثرت سے استغفار کریں۔ جب استغفار کرو گے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم استغفار کرو میں بارشیں برسا دوں۔ بدھ کا دن درس ہوگا نہیں، انشاءاللہ درس جو ہے کل سے بند ہو جائے گا انشاءاللہ، اس لیے کہ بدھ کو روزہ ہو سکتا ہے، بدھ جو ہے وہ بھی روزہ ہو سکتا ہے، اور خمیس بھی روزہ متوقع ہے۔ تو اگر بدھ کو روزہ ہو گیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ پھر تو منگل کی شام کو رات کو تراویح شروع ہو جائے گی۔ تو اس لیے انشاءاللہ العزیز درس جو ہے کل روک دیں گے، پھر زندگی باقی تو عید کی چھٹی کے بعد پھر انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے۔ صبح کا درس جو ہے انشاءاللہ وہ جاری رہے گا، اور رمضان میں بھی رہے گا صبح کی نماز کے فوراً بعد، لیکن وہ عربی میں ہوتا ہے۔ اعتکاف اگر حرم میں بیٹھے گا بالکل وہ بہت زیادہ ثواب، اللہ کے بندے جتنا ایک ہے 1,00,000 کا ثواب، لیکن جتنا آدمی کعبے کے قریب ہوگا، حرم کے قریب ہوگا، کعبے پہ نظر ہوگی تو ثواب کے تو دریا بہ رہے ہیں نا۔ کہتے جی کہ ہمارے لوگ جو ہیں ہمارے ملک میں وہ فرض اور سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں اور نفل بیٹھ کے پڑھتے، یہ غلط بات ہے۔ اجر القائد نصف اجر القائم، اس کو آدھا ثواب ملتا ہے، یعنی کھڑے ہو کے پڑھے اور بیٹھ کے پڑھنے والے کو آدھا ثواب ملتا۔ یہ جو بیٹھ کے نفل ہے نا، اصل میں ایک مسئلہ ہے جس کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ حضور ہمیشہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، تورم قدم رسول اللہ، حضور کے پاؤں جو ہیں ورم کر گئے، سوج گئے کھڑے کھڑے ہو کے۔ لیکن جب حضور بی بی عائشہ فرماتی ہے لما بعدنا رسول اللہ، جب حضور کا بدن مبارک بھاری ہو گیا تو اب کھڑا ہونا اور 8 پارے پڑھنا مشکل ہو گیا، تو حضور نفل میں بیٹھ جاتے تھے۔ تو لوگوں نے یہ رواج بنا دیا کہ نفل بیٹھ کے پڑھنی، نفل بیٹھ کے پڑھنی، جیسے کندھا نکالنا ہے اپنے ملک سے نکالنا ہے، بس ایک رواج ہے چلا جا رہا ہے۔ الٹے ہو جاؤ، اس نے بیٹھ کے نفل پڑھنی، لاکھ مسئلہ سمجھاؤ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ستون تقریر سن کے ہل جائے گا، حاجی نہیں ہلے گا۔ بھائی اللہ کے بندے، جب اللہ نے توفیق دی ہے کھڑے ہو کے پڑھو۔ بلکہ اب تو بڑی ایک علمی بحث چھڑ گئی ہے، اللہ رحمت کرے، کہ یہ جو کرسیاں ہیں نا، اسٹول بنے ہیں، کیا ان پہ کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے نماز پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بہت سارے علماء نے فتویٰ دے دیا کہ جائز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور پاک نے کبھی کرسی پہ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی، اور قرآن 3 حالتوں کا ذکر کرتا ہے، قیاماً قعوداً وعلی جنوبہم، کھڑے ہو کے نماز پڑھو یا اس کے بعد بیٹھ کے پڑھو، اگر بیٹھنے کی بھی جگہ لیٹ کے پڑھو، یہ حکم نہیں ہے کہ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھو۔ ابھی بحث چل رہی ہے، اللہ رحمت کرے، علماء دونوں طرف سے دلائل دے رہے ہیں، لیکن بات تو ٹھیک ہے، بات میں وزن تو ہے۔ پینٹ شرٹ جو پہنتے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن یہ شرٹ نہیں کہ کوہنی ننگی ہو نماز مکروہ ہو جائے گی، یہ پینٹ نہیں کہ سجدے میں یا رکوع میں جاؤ تو تمہارا سارا بدن سب کچھ پیچھے نظر آ رہا ہو، یہ تو حرام ہے نا۔ اگر آپ کو اتنا شوق ہے نا، یہ بڑے سمجھدار ہیں، یہ ملیشین جو آتے ہیں نا، یا برونائی کے لوگ جو آتے ہیں، کہ میں نے دیکھا ہے بڑے سوٹڈ بوٹڈ ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ لنگی ساتھ ہوتی ہے، جب نماز ہوگی لنگی بات ہے۔
وہ بدن بھی چھپ جاتا ہے، نماز بھی سکون سے ہوتی ہے، عزت اور وقار کے ساتھ۔ اور جب باہر نکلیں گے وہ لنگی کھول دیں گے، نیچے سوٹ اپنا پہنا ہوا جا رہے ہیں۔ تمہیں بڑا شوق ہے نا جی پینٹ کا، کیونکہ انبیاء نے پہنی ہوگی، صحابہ نے پہنی ہوگی، اولیاء اللہ نے پہنی ہوگی، کیوں پینٹ ہے نا، ان کے ساتھ قیامت میں انشاءاللہ کھڑے ہوں گے جن نے پہنی ہے۔ ایک ہے مجبوری، ڈیوٹی ہے، انہوں نے کہا جی پہنو، ہم گناہگار نہیں ہیں، وہ گناہگار ہیں جو آرڈر کر رہے ہیں۔ سنت لباس حضور پاک نے 2 چادریں بھی باندھی ہیں، اور نیچے چادر اور اوپر کرتا مبارک آدھی پنڈلی تک باندھا ہے، سر پہ ٹوپی اور ٹوپی کے اوپر پگڑی مبارک باندھی، یہ سنت لباس۔ فرض کا نہ کرنے سے گناہ ملتا ہے، سنت ہے۔ کیا داڑھی نہ رکھنے میں گناہ ملتا ہے؟ گناہ نہیں ملتا جناب، گناہ کبیرہ ملتا ہے، آدمی فاسق و فاجر کہلاتا ہے۔ تم نے مذاق سمجھا ہوا ہے داڑھی کو؟ ایسے 1,24,000 پیغمبر داڑھی والے تھے۔ چلو ایسے کرو، آج حرم میں دل سے دعا کرو، اللہ ہمارا حشر داڑھی والوں کے ساتھ کرے اور تمہارا، میں آگے نہیں کہتا ڈر کے مارے، اللہ تیرا حشر بھی داڑھی والوں کے ساتھ کرے، لیکن بہرحال جیسی شکل بناؤ گے اٹھو گے تو نہیں کے ساتھ۔ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ میرے بیٹے کی ٹانگ کا آپریشن ہے آغا خان ہسپتال، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ سب بیماروں پہ رحم فرما، اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ میری نانی بیمار ہیں، چل نہیں سکتی، ہاں آپ ان کا عمرہ کر سکتے ہیں، حج بھی کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ قبر پر جانا جائز ہے، بالکل جانا جائز، کیا جانا چاہیے۔ حضور نے حکم دیا کہ انی نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، جا کے زیارت کیا کرو، صرف سجدے نہ کرو، شرک نہ کرو، بدعات نہ کرو، قبر پہ جانے سے کیسے منع کیا ہے؟ عورتوں کو نہیں جانا چاہیے۔ ہم مکے میں رہنے والے ہیں، اور مکے میں جو مستقل رہنے والے ہیں یا نوکری سے رہنے والے، ان کو رمضان کے بعد عمرہ نہیں کرنا چاہیے، ان کا حج افراد ہوگا۔ اگر وہ عمرہ کریں گے تو اختلاف میں پڑ جائیں گے، بعض علماء کہیں گے تمتع ہے، بعض کہیں گے نہیں جرمانے کی بکری بھرنی چاہیے اس کو۔ تو کیوں اختلاف میں پڑتے ہو؟ جتنا شوق ہے رمضان میں پورا کر لو۔ ہندو اور سکھ کس کے قوم ہیں؟ تو ان سے جا کے پوچھو کس کے قوم ہیں۔ کتابیں وہ تو کہتے ہیں ہمارے پاس وید بھی ہے، گرنتھ بھی ہے، لیکن جھوٹ بولتے ہیں، وہ کوئی آسمانی کتابیں نہیں ہیں۔ کہ مسجد نبوی میں جو خطاب کرتے ہیں وہ 20 تراویح کے خلاف تقریر کرتے ہیں، وہ ٹیپ کر کے آپ حرم کی انتظامیہ کو دے دیں، بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ائمہ حرم 20 پڑھاتے ہیں اور یہ تمہارے خلاف بات کر رہا ہے، بالکل شام تک ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک ہے کہ 8 تراویح کو ہم جائز سمجھتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ 20 کی مخالفت کرو۔ 3 طلاق کو ائمہ اربعہ 3 کہتے ہیں، صرف بعض علماء اہل حدیث ہیں جو ایک کہتے ہیں، یہ فتویٰ سے جا کے فتویٰ لیا کریں۔ بہرحال حنفی مسلک میں کوئی گنجائش نہیں۔ فجر کی نماز اگر کھڑی ہے جماعت میں مل جائے، سلام پھیرنے کے بعد 2 رکعت پڑھ لیں، ورنہ افضل یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھیں۔ زکوٰۃ ہر چیز پہ ہے، مکان کا کرایہ آ رہا ہے اس کی زکوٰۃ دیں گے، بالکل مکان کا قیمت میں نہیں، جو کرایہ آ رہا ہے
دکان کا کرایہ آ رہا ہے، وہ جو سال میں آمدنی ہوتی ہے اس پہ زکوٰۃ ہے، اس کی قیمت پہ زکوٰۃ۔ ہاں ایک پلاٹ ہم نے بزنس کے لیے بیچنے کے لیے لے کے چھوڑا ہوا ہے، اس کی ہر سال زکوٰۃ دیں گے اور مارکیٹ ویلیو لگا کے دیں گے۔ اگر ہم نے اپنے گھر بنانے کے لیے رکھا ہے کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللهم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير، اللهم يسر امورنا وامور اولادنا واولاد اولادنا وبناتنا واخواننا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمين، اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين، اللهم اجعلهم من الناجحين الراشدين الفائزين برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو بہتر اور خیر کے رشتے نصیب فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کا صحیح معنی میں احترام و اکرام نصیب فرما، یا اللہ رمضان کے ثمرات و برکات نصیب فرما، یا اللہ رمضان کو راضی کرنے کے لیے ہمت اور قوت اور طاقت عطا فرما، یا ارحم الراحمین عالم اسلام پہ اپنی رحمت فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ وہ اپنا جیسے اس نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے نا ایسے ٹوپی منگوا لینا 10 درجے، ہاں ایسے